نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا. ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر پکے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا.
میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ یہ سورۃ قاف کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دل جو خدا کو یاد کرتا ہے اور وہ دل جو خدا کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ اور زندہ انسان کی سی ہے۔ وہ انسان مردہ کی طرح ہے جس کے دل میں خدا کی یاد نہیں، اور زندہ ہے وہ جو اپنے خالق کو یاد رکھتا ہے۔ یہاں اللہ کی اس محفل میں بیٹھ کر بھی اگر ہمارے دلوں میں خدا کی یاد نہیں اور خدا کی عظمت نہیں، تو پھر ہمارا یہاں آنا اور آ کر چلا جانا ہمیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ لہذا بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ہم اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اللہ کے اس کلام میں رکھیں اور وہ چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ پہلی بات جس کا وہ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کیا ہے انسان؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کہاں بھاگتا پھرتا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، کتنا غافل رہنا چاہتا ہے۔ وَنَعْلَمُ، اور صرف اتنا نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتا رہے، وہ آزاد ہو گیا، نہیں، اس کی یہ آزادی بہت محدود ہے، بہت تھوڑے دن کے لیے ہے۔ وہ ہمارے پورے کنٹرول میں ہے، پورے اختیار میں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ایکشنز، اس کی زبان اور اس سے نکلنے والے کلمات، بلکہ اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات تک بھی۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کے اندر کیا کیا وسوسے اٹھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ وہ اللہ کو اور اللہ کی ذات کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کس دل سے یاد کرتا ہے اور کتنی اس کی عظمت محسوس کرتا ہے۔ وہ ہمیں دور سمجھتا ہے لیکن ہم تو اس کے بہت ہی قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اشارات جو ہوتی ہیں اسی پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ اگر تسلسل میں خرابی آ جائے تو انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، یہ تو ہم اسے جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کے لیے 2 فرشتے دائیں اور بائیں بٹھا رکھے ہیں، جنہیں قرآن پاک کی ایک اور صورت میں کرام کاتبین کہا گیا کہ معزز لکھنے والے، جو اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتے ہیں، اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ان کے لکھنے کی حالت کیا ہے؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ اس کی زبان سے کوئی بات ہی کیوں نہیں نکلتی، کوئی چھوٹا سا لفظ، یلفظ لفظ سے نکلا ہے، کوئی لفظ نکلتا ہی ہے کسی بھی قسم کا، اچھا یا برا، مگر یہ کہ حاضر باش نگران اسے لکھ لینے کے لیے موجود ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کی عمر بھر کی کمائی اور عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کی طرف احساس دلایا گیا کہ انسان خواہ اپنے تئیں اپنے خیال میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہی کیوں نہیں، لیکن اگر وہ غفلت میں بے سوچے سمجھے، بغیر محسوس کیے
ایسی باتیں زبان سے نکالتا چلا جاتا ہے جو دوسروں کی دل آزاری کا باعث ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو وہ اس کی تمام نیکیوں کو ملیا میٹ کر سکتی ہے. لہذا انسان اپنے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کے لیے جواب دہ ہے. یہی زبان انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے اور یہی زبان انسان کے درجات کو اسفل السافلین تک لے جاتی ہے. اسفل السافلین تک لے جانے والے کون سے کام ہیں، کون سی باتیں ہیں، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. ان میں غیبت، جھوٹ، طعنہ زنی، تہمت لگانا، چغل خوری، اسی قسم کے اور بھی بہت سارے کام. سب سے پہلے نمبر پر جھوٹ. جھوٹ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور پانی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. اگر آپ انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک باقی بچے گا، دوسرا ختم ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح جب جھوٹ آتا ہے تو ایمان وہاں سے فوراً رخصت ہو جاتا ہے. تو جھوٹ کو اتنا زیادہ ناپسند کیا گیا کہ بچوں تک کے لیے جھوٹی بات کرنے کو درست نہیں سمجھا گیا. صرف جس چیز کی تھوڑی بہت اجازت ہو سکتی ہے کہ آپ بات کسی ایسے طریقے سے کریں، یعنی اگر بچے کو آپ نے ٹالنا ہی ہے کہ وہ سفید جھوٹ نہ بنے، اسے حکمت کے ساتھ آسان زبان میں آسان طریقے سے بات سمجھا دیں، لیکن جھوٹ کے ضمن میں کہیں بھی اجازت نہیں دی گئی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں، وہ بچے ہیں، ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اتنے میں ان کی ماں انہیں آواز دیتی ہے کیا وہ بچے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس ماں سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا تم واقعی اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتی؟ کیونکہ یہ عادت شاید شروع سے ہی تھی ماؤں کے اندر کہ وہ بچوں کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، انہیں اہمیت نہ دیتے ہوئے ان سے غلط سلط باتیں کرنے کو بہت معمولی چیز سمجھتی تھی. تو فرمایا کہ کیا واقعی تم اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتی ہو؟ اور اگر ایسا نہیں تو پھر تمہارا اپنے بچے سے غلط بیانی کرنا تمہارے اعمال نامے میں جھوٹ لکھا جائے گا. تو وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے کچھ کھلانے کے لیے بلا رہی ہوں، اسے کھانے کے لیے کچھ کھجور یا کچھ اس طرح کی چیز آتی کہ وہ دینا چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد غیبت. غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا جو اسے ناپسند ہو، وہ باتیں جو ہم اس کے سامنے نہ کہہ سکتے یا اس کے سامنے نہ کر سکتے ہیں، اسے بھی انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا. قرآن پاک میں سب سے شدید ترین مثال غیبت کی دی گئی، اور وہ مثال کیا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ مردہ بھائی، کیا کوئی شخص اپنے بھائی کا گوشت، یعنی انسانی گوشت تو ویسے ہی کراہت آمیز چیز ہے، کوئی اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتا، لیکن پھر کہاں یہ کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی اس کے جواب میں فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، تم وہ نہیں کھانا چاہتے. اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر غیبت کرنا کتنا آسان تم نے سمجھ رکھا ہے، وہ تمہیں کیسے پسند ہے. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کی جو تعریف پوچھی کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو. تو جواباً صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری وہ بات حق ہو، یعنی جو کچھ میں اس کے بارے میں کہوں وہ بات درست ہو، تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہوگی؟ کیونکہ عام طور پر جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں، یا میں کون سی غلط بات کہہ رہی ہوں، میں تو جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ حق ہے. تو فرمایا کہ یہی تو دراصل غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ تو بہتان ہے، جو اس سے بھی کہیں بڑی بات ہے. اور کسی پر بہتان لگانا انسان کی 60 سال کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے، وہ تو چھوٹی سی بات ہی نہیں. لیکن ہم اس معاملے میں کتنے متساہل ہیں، کتنی سستی برتتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کے بارے میں فوراً بدگمانی کر لیتے ہیں. اور پھر وہ بدگمانی اگر ہماری اپنی ذات تک رہے تو بات اور ہے، لیکن ہم وہ جو دل میں برا خیال آتا ہے
اس کو بھی فوراً زبان پر لے آتے ہیں کہ فلاں تو ایسا اور ایسا ہے. لیکن اگر ہم خود بھی اپنی ان باتوں کا انالیسس کریں تو نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. پھر اس کے بعد غیبت کے علاوہ چغلخوری میں یہ کہ کہیں کی بات سن کر دوسری طرف لے جا کے اسے کرنا، اسے بھی اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا. فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب اس کی زبان سے کوئی بھی بات نکلتی ہے تو فوراً وہ لکھ لی جاتی ہے، ویسے ہوا میں اڑ نہیں جاتی یا اسے چھوڑ نہیں دیا جاتا. اب یہ کہ یہ سارا نامہ اعمال انسان کا تیار ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وجاءت سکرۃ الموت بالحق، انسان اپنی انہی خوش گپیوں میں، انہی باتوں میں اپنا وقت دن رات گزارتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور اس کا نقشہ کس انداز میں کھینچا گیا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی جان کے حق لے کر آ پہنچی. کون سا حق؟ وہ حق ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تو فرار اختیار کیا کرتا تھا، جس سے تو بھاگا کرتا تھا. کس چیز سے انسان بھاگتا تھا؟ موت سے. موت کا ذکر نہیں سننا چاہتا، موت کی بات نہیں کرنا چاہتا، موت کے بعد میں آنے والے حالات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہتا. اور اس کا اظہار ہماری ساری زندگی کرتی ہے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں کو سنوارنے کے لیے کس طرح دن رات مصروف ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، حلال حرام کی ہمیں پرواہ نہیں، اپنے اور پرائے کے حقوق کا ہمیں خیال نہیں، کسی چیز کا ہمیں احساس نہیں. لیکن اپنی اس آخرت کے لیے ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم کیا محنت کر رہے ہیں، ہم کیا تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ہم کیا قربانیاں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچے، ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے بارے میں غور و فکر کرے، کیونکہ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، ہمارا ایک خاصہ بن چکا ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو کھنگالتے ہیں. لیکن کبھی ہمیں لمحے بھر کی فرصت نہیں ملی کہ ہم اپنی برائیوں پر بھی نظر ڈال لیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کہاں کوتاہی ہے، ہم میں کہاں کمی ہے. اور اس کمی کو جانچنے کے لیے صرف یہ چند لمحے ہم یہاں بیٹھ کر ہی اپنے آپ کے بارے میں غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو واقعی سمجھا ہو، صرف سمجھا ہو. ہمارے پاس اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ہم نے 20, 30, 40, 50 سال اپنی زندگیوں کے گزار دیے ہیں، لیکن ہماری کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہ بھی کرنے کا کچھ کام ہے. اور صرف آپ کی بات نہیں کر رہی، میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہی ہوں. تو جہاں حالت یہ ہو کہ قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہاں عمل تو دور کی بات ہوگی، عمل تو بعد میں آتا ہے نا. جب عمل ہی نہیں تو پھر یہ سوچ کہاں سے آئے گی، اس حق کو محسوس ہم کہاں سے کریں گے، اس کی طرف غور و فکر کیسے کریں گے. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ آخرت، یہ ہے وہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی جس کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. وہ حق جو تمہیں اب دکھایا جا رہا ہے، اور وہ حق موت کا فرشتہ ساتھ لے کر آتا ہے کہ اب تمہیں آئندہ کہاں پر جانا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیک بخت مرنے لگتا ہے، دنیا سے جدائی کا وقت آتا ہے اور آخرت کی طرف وہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ملک الموت اس کے پاس آتا ہے، خاص فرشتہ جو موت کے لیے مقرر کیا گیا. وہ آ کر اس کے سرہانے کی طرف بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی باقی فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں خوشبودار کفن ہوتا ہے، اور اس کی تا حد نگاہ پھیل جاتے ہیں، دور دور تک اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اسے بشارت دی جاتی ہے، اور اس طرح آسانی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے جیسے بارش کا قطرہ بادل سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح اس کی جان بھی آسانی سے نکلتی چلی جاتی ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا میں خدا کو بھولا رہتا ہے، غافل ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کی جان نکالنے کے لیے جو ملک الموت آتا ہے انتہائی تندخو، انتہائی شدید، وہ آ کے اس کے سرہانے کی طرف بیٹھتا ہے اور اسے کہتے کہ اے خبیث روح نکلو اب تم باہر. دوسرا جو نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے کہتا ہے اے نفس مطمئنہ آؤ تم اپنے رب کی طرف چلو، آج تمہارے واپسی کا وقت ہے. لیکن اس کے برعکس نفس خبیثہ کو کہتا ہے کہ اے خبیث روح چلو، اور اسے شدید طور پر جھڑکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسے فرشتوں کی فوج آتی ہے جن کے ہاتھ میں انتہائی بدبودار قسم کا کفن ہوتا ہے، انتہائی خشن کا لفظ آتا ہے کہ بڑا جیسے کھدر کا اور بہت سخت قسم کا کپڑا ہوتا ہے جس میں اس کی روح لپیٹنے کے لیے وہ منتظر ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور ہر طرف خوفناک اور بھیانک منظر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ شدت کے ساتھ اس کی جان نکالتے ہیں تاکہ
اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ اس کی عصب یعنی ایک ایک رگ اور ایک ایک ذرے کے اندر جسم سے جب وہ نکلتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ کے وہ آسمان کی طرف چلتے ہیں. نیک روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں وہاں خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے, اور بد روح جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں انتہائی بدبو پھیلتی چلی جاتی ہے. اور جو بھی پوچھتا ہے وہ یعنی نیک روح کے لیے خوش آمدید کہتا ہے, اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ ساتوں آسمان تک اسے مرحبا کہا جاتا ہے اور اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس کے برعکس جو بری روح ہوتی ہے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے اس آسمان سے پٹخا کے نیچے زمین پر پھینکا جاتا ہے, جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اسے اس طرح پھینکا جاتا ہے کہ اس کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں اور پرندے اس کو اچک لیتے ہیں اور کچھ دور دراز مکان پہ وہ گرتے ہیں اس کے حصے. تو بہرحال یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا, جس موت کا ذکر تو سننا نہیں چاہتا تھا, جس کے ذکر سے تجھے ڈپریشن ہوتا تھا, جس جگہ تو مڑ کے نہیں جاتا تھا جہاں کوئی خدا اور آخرت کی بات کرے یا اللہ کا ذکر ہو. پھر یہ مرحلہ تو گزر گیا, موت آئی, حق سامنے آ گیا کہ اب آئندہ انجام کیا ہونے والا ہے. ونفخ فی الصور, اب کیا, پھر سور پھونکا گیا. ذالک یوم الوعید, یہ ہے وعدے کا دن, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اس کی طرف سے غافل تھے. اب کیا ہوگا؟ حشر کا میدان ہوگا. وجاءت کل نفس, ہر نفس آئے گا. کون ہر نفس؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر وہ جس نے موت کا مزہ چکھا ہوگا. کس حال میں آئے گا؟ معہا سائق, ایک اس کے ساتھ اس کو کھینچنے والا ہوگا, گھسیٹنے والا ہوگا. کیونکہ انسان جو مجرم ہوگا خاص طور پر وہ آگے نہیں بڑھنا چاہے گا, وہ نہیں جانا چاہے گا, وہ ڈرے گا, کہے گا کہ مجھے یہیں چھوڑ دو, میں نہیں جاتا, میں نہیں حاضر ہوتا, میں نہیں پیش ہوتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں منہ دکھا سکوں. میں وہ شہید اور ساتھ ایک اس کے گواہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لقد كنت في غفلة من هذا, تم انہی چیزوں کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اور آج ذرا ہم اپنی حالت دیکھیں کہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں, فجر کے وقت سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنا جائزہ لے, ہر شخص اپنا جائزہ لے, کیا لے کر اٹھتے ہیں دل میں. نماز پڑھتے ہیں, کیا حالت ہوتی ہے نماز کے اندر ہماری, کتنا ہم یاد کرتے ہیں خدا کو, اس میں مسلسل دنیا کی باتیں سوچتے رہتے ہیں. یہ ناشتہ بنانا ہے, وہ خریدنا ہے, وہ تیاری کرنی ہے, وہ کچن میں یہ پڑا ہے, وہ فلاں جگہ یہ پڑا ہے, وہاں یہ لے کے جانا ہے, وہاں اس کو یہ بھیجنا ہے, اس کو فون کرنا ہے, اس کو ریسیو کرنا ہے. دنیا بھر کے کام ساری نماز میں ہم یاد کرتے ہیں, اللہ اکبر کرتے ہیں اور سلام تک سب دنیا ہی دنیا, اس آخرت سے غافل. پھر وہاں سے اٹھتے ہیں, پھر اگر کوئی توفیق ہے قرآن کھولنے کی, کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ رہے ہیں کہ لعنت ہو جھوٹوں پر, اور اٹھ کے بند کرتے ہی فوراً جھوٹ کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ہی ہوتے ہیں جنہیں نماز نصیب ہوتی ہے. اکثریت جا کے بازاروں میں دیکھ لیں کیا حالت ہے, گھروں میں جا کے دیکھ لیں, عشاء کی نماز کے وقت جا کر دیکھ لیں کہ 8 بجے ڈرامہ شروع ہوتا ہے, بیٹھتے ہیں جو 9 بجے ختم ہوتا ہے, اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت کھا پی کے اور کام کر کے بستر میں چلے جاتے ہیں, اور ہوش نہیں ہوتی کہ اللہ کا بھی ذکر کرنا ہے. چلے بڑے بوڑھے تو کہیں کچھ کرتے ہوں گے, اپنی نوجوان نسل کا ہم حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, کس طرف ہم چلے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے لقد كنت في غفلة من هذا, تم ان باتوں کی طرف سے دراصل غفلت میں تھے. دنیا کے ہر کام کا, کھانے کا, پینے کا, سینے کا, سلانے کا, گھر بنانے کا تمہیں بڑی فکر تھی, تمہیں بڑی پریشانی تھی, تمہیں بڑی اس کی سوچ تھی, صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولادوں تک کے لیے کہ ان کے پاس کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. فکشفنا عنک غطاءک, ہم نے تمہارے سارے پردے تمہاری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیے. یعنی زندگی میں جو پردہ موت کے آنے سے پہلے تھا وہ موت کے ساتھ وہ اٹھ گیا. پھر جو تم آگے بڑھتے چلے گئے وہ سارے پردے ہٹ گئے حتیٰ کہ تم اس دن تک آ پہنچے. فبصرک الیوم حدید, دنیا میں تمہاری نگاہیں بند تھیں اس کی طرف سے, آج تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں, سب کچھ دیکھ رہی ہیں. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اور اس کا وہ ساتھی جو اس کے ساتھ ہے وہ کہے گا یہ ہے سب کچھ جو میری سپردگی میں اے اللہ آپ نے دے رکھا تھا, یہ حاضر ہے, یہ آپ لے لیں. یہ بندہ اور یہ اس کے کرتوت اور یہ اس کے اعمال نامے, یہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی آج میں اس سے بری ہوتا ہوں, یہ ہے میرے پاس. القیا فی جہنم کل کفار عنید, حکم دیا گیا پھینک دو, یعنی تم دونوں, یعنی اس کے ساتھ جو گواہ ہوگا اور اس کے ساتھ جو گھسیٹنے والا ہوگا, ان دونوں کو کہا جائے گا کہ لے جاؤ اس کو, پکڑو اور اسے پھینک دو, ڈال دو جہنم میں. کل کفار عنید, ہر اس کو جو ناشکرا تھا, انکار کرنے والا تھا,
عنید حق سے اناد رکھتا تھا. یعنی حق کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن آج اللہ اور اس کے رسول ہی کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مذاق بھی کہاں سے اڑایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے منہ سے اڑایا جا رہا ہے. یعنی اگر غیر مسلم تو کوئی باتیں کریں تو وہ حقدار ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر ہی ایسے پیدا ہو رہے ہیں. آج ہم کیوں نہیں سر ڈھانپ کے باہر نکل سکتے؟ جواب دے گا مجھے کوئی اس بات کا؟ کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمان ہی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. ہے یا نہیں یہ بات؟ اگر ہمارے تمام مسلمان اسے اپریشیٹ کریں، میں سمجھتی ہوں ایک عورت بھی ایسی نہیں جو اپنے آپ کو ننگا کر کے باہر نکلنا چاہے. اسی طرح کسی بھی شادی کی محفل میں، کسی بھی پارٹی میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے مذاق کے خوف سے نہیں پڑھتے. اسی طرح کتنی ہی ایسی ویلیوز ہیں، ہم ان کو کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمان ہی اپنے اسلام سے اناد رکھے ہوئے ہیں. اناد کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بیر رکھنا، کہ نہیں وہ بھاتا، ضد برائے ضد. اس کے پیچھے اگر غور کیا جائے، حقیقت کو معلوم کیا جائے تو کچھ بھی نہیں. پھر مناع للخیر، نیکی کے کاموں سے روکنے والا. نہ صرف یہ کہ زبان سے روکنے والا، بلکہ اپنے عمل سے، ناک بھوں چڑھا کے، ماتھے پر تیوریاں چڑھا کے، اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا رکھے ہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے، جس کو اہمیت دی جائے. الہ صرف بتوں کی شکل میں نہیں ہوتا. قرآن پاک میں مختلف چیزوں کے لیے الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. انسان کی خواہش نفس کو الہ بنایا گیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے کبھی دیکھا ایسا شخص جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہو؟ خدا خواہش نفس کو بھی الہ کہتا ہے. یہاں پر الہ صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ اس نے کوئی اور خدا بنا رکھا ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا بناتا ہے یا خدا سمجھتا ہے. الہہ ہواہ، اپنی خواہش نفس اس کی الہ بنی ہوئی ہے کہ وہ خدا کے اطاعت نہیں کرنے دیتی اس کو. اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ خدا کی طرف بڑھے. اسی طرح نہ صرف یہ کہ خواہش نفس کو، بلکہ شیطان کو بھی الہ بنایا گیا. جسے سورۃ یاسین آپ پڑھتے ہیں، وہ شاید روز پڑھتے ہوں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. تو عبادت انسان کس کی کرتا ہے؟ الہ کی کرتا ہے نا. تو یہاں شیطان کو بھی الہ بنایا گیا کہ خدا کی چھوڑ کر اس کے وسوسے اور اس کی باتیں، وہ خوشنما چیزیں جنہیں خدا غلط کہتا ہے اور وہ ہمارے سامنے خوشنما بناتا ہے اور ہم اس پر لبیک کہہ دیتے ہیں، ہم اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں. القیاہ فی العذاب الشدید، ڈالو اس کو شدید عذاب میں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اب یہاں اس کا ساتھی کون؟ اس کا ساتھی ہر وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. کیونکہ انسان جب اسے پکڑا جاتا ہے نا کسی بھی جرم میں، تو انسان کی کیا عادت ہوتی ہے؟ ہمیشہ یہ کہتا ہے نہیں یہ میرا نہیں قصور، یہ فلاں نے مجھے کہا تھا، یہ فلاں کی وجہ سے میں نے کیا، یہ اس نے مجھے کہا. یعنی ہمیشہ انسان تعویلیں ڈھونڈتا ہے. ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ کہاں کہاں غلط ہے، اور کبھی بھی غلطی کرنے کے بعد ہم ایڈمٹ نہیں کرتے، اس کو کنفیس نہیں کرتے. نہیں وہ وجہ بنا، وہ سبب بنا، اس نے میرا وقت ضائع کیا، اس نے کیا. ہمیشہ دوسروں پر الزام، اور خود بری ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وقت کچھ لوگ اپنے دوستوں کو بنائیں گے، کچھ لوگ اپنے پیروں کو اور اپنے لیڈروں کو سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. جیسے کہ آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اس دن جو لوگ پیروی کیے جائیں گے اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہمارا پیچھا کرو یا ہمارے پیچھے چلو، یا ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا تھا. اسی طرح انسان جب دوستوں پر ذمہ داری ڈالنے لگے گا تو دوست بھی پیچھے چھڑا جائیں گے، حتیٰ کہ تمام رشتہ دار فرار حاصل کریں گے انسان سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، تمام کے تمام انسانوں سے بھاگ جائے گا. یعنی کسی کو نہیں وہ کام آئے گا، وہ الگ ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو آخر میں انسان کیا کرے گا کہ یہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا. شیطان بھی تو پھر استاد ہے نا، وہ بھی اپنا آپ چھڑا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں اسے سرکش کیا تھا. جیسے کہ اور بھی قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں یہ مضمون بیان ہوا ہے جس میں وہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو بس اس کو بلایا تھا اور یہ خود ہی چلا ہے، میرا اس پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اسے مجبور نہیں کیا تھا کہ تم غلط کام کرو.
میں نے تو اسے ایک چیز کی راہ دکھائی تھی اور اس راہ کو اس نے خود ہی اختیار کیا, خود ہی پسند کر لیا. قال لا تختصموا لدي, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے میرے حضور یہاں جھگڑا نہیں کرو, مت جھگڑو اور مت ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراؤ کہ اس نے کیا اور وہ کہے گا نہیں اس نے خود کیا. وقد قدمت الیکم بالوعید, میں نے تمہیں دنیا میں ہر طرح سے آگاہ کر دیا تھا, تمہیں ڈرا دھمکا دیا تھا کہ یہ اور یہ غلط کام ہے, ان کا انجام یہ ہوگا, وہ تم نے کیے اور اس کا منطقی انجام تمہارے سامنے آ گیا, لہذا جھگڑا کرنے سے سزا نہیں ٹل سکتی. اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کے جرم میں پکڑا جاتا ہے تو کیا عدالت اسے اس بات پر چھوڑ دے گی, اس کے اس کہنے پر جی میرے وہ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ تم چوری کر کے لاؤ فلاں چیز؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جو کہ خود ہی حقیقت جانتا ہے بہتر طور پر, صرف اس لیے کسی کو نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ دوسرے اس کے غلط کام کا سبب ہیں. ہر انسان کو اللہ نے خود عقل, آنکھیں, دماغ, دل اور تمام اعضاء دے کر پیدا کیا اور اسی کا ان سے امتحان ہے. وہ دوسروں کی اس پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتا. ما یبدل القول لدی, میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی کہ آج میں یہ فیصلہ کروں اور پھر لڑائی جھگڑا دیکھ کر تمہارے لیے فیصلہ بدل ڈالوں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, اور میں کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. جو کوئی لے کر آیا ہے, جو کوئی کر کے آیا ہے, وہ اپنا نتیجہ خود پا رہا ہے. میں نے کسی بندے کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں دی. پھر یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی, یعنی اس کثرت سے لوگ ہوں گے جہنم میں جانے والے کہ وہ بھر جائے گی. وتقول هل من مزید, لیکن اس کے اندر اتنی وسعت ہوگی کہ وہ کہے گی کہ اللہ کیا اور بھی ہے, اور بھی ہے تو اسے بھی بھیج دے, میں سمیٹ سکتی ہوں. اور جہنم ہی کی وسعت کے بارے میں اور اس کی گہرائی کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ آواز کیسی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر طور پر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں آج سے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج جہنم کی تہہ میں پہنچا, یعنی اتنی شدید گہرائی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, لیکن اس کے برعکس متقی لوگوں سے, پرہیزگار لوگوں سے جنت دور نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ انہیں بہت لمبا فاصلہ چل کر جانا پڑے گا, نہیں, بلکہ ان کے قریب لے آئی جائے گی, خود بخود پیش کر دی جائے گی, ان کے سامنے لے آئی جائے گی. اور ان کو کیا کہا جائے گا, ہذا, یہ ہے وہ چیز, ما توعدون, جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا کہ یہاں دنیا میں صبر کر لو, مشکل برداشت کر لو, تکلیفیں اٹھا لو اور اس کا صلہ تمہیں بہترین ملے گا. لیکن کس کو ملے گا؟ لکل اواب, ہر اس شخص کو جو بڑا رجوع کرنے والا تھا, رجوع کرنے والا, ہر غلطی پر نادم و پریشان, ہر کوتاہی پر بے چین اور بار بار خدا کی طرف پلٹنے والا. وہ اصرار کرنے والا نہیں تھا. حفیظ, بڑا نگہبان تھا, اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنے والا, اپنی سوچوں کی حفاظت کرنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حیا کا تقاضا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں اور اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, بات یہ نہیں ہے, شرمانے والی بات نہیں ہے. اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس میں سے گزرنے والے خیالات کی حفاظت کرو, اپنے منہ اور اس سے گزر کر پیٹ میں جانے والے لقمے کی حفاظت کرو, اور کل کو جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرو. یہ ہے دراصل اللہ سے حیا. اللہ سے ایسا حیا کرو, ایسے شرمسار رہو جیسا کہ حق ہے, اور وہ حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان نہ صرف یہ کہ زبان, نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھوں کی, بلکہ اس کی بھی حفاظت کرے. کسی کے بارے میں برا نہ سوچے, کسی کے بارے میں بغض نہ رکھے, کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہ پیدا کرے, نہ ان کی پرورش کرے, کسی کو نقصان دینے کے لیے برا نہ سوچے, اور پھر یہ کہ اللہ کے بارے میں برا نہ سوچے. پھر اسی طرح بے حیائی کے اور فحاشی کے خیالات کو ذہن میں جنم نہ دے, اور اگر کوئی ایسی چیزیں آئیں بھی تو ان کو نکالنے کی کوشش کرے, ان کو نکالنے کی فکر کرے, اور ایسے طریقے اور ایسے وسیلے اختیار کرے کہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے. پھر اسی طرح اس لقمے کی حفاظت کرے جو وہ اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے. وہ شخص کیا ہوگا؟ بڑا رجوع کرنے والا اور بڑا نگہداشت کرنے والا. رجوع میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا بھی شامل ہے. صرف یہ نہیں کہ انسان غلطیوں پر پشیمان اور نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹے, بلکہ یہ کہ اللہ کو یاد بھی کرے, اللہ کی طرف لوٹ لوٹ کر جائے, اللہ کا بار بار ذکر کرے. اسی لیے
حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر گنتے چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, لوگوں سے کلام فرما رہے ہیں, گنتے ہیں پورے 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے ہیں ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ. اور ذرا ہم اپنی مجلسوں میں دیکھیں, کیا کہیں ایک دفعہ بھی کوئی ہے اللہ کا نام؟ شرماتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے, ڈرتے ہیں ہم خدا کا ذکر کرتے ہوئے. کوئی بیکورڈ کہے گا, کوئی ہمیں جاہل اور بدھو کہے گا. اور کیا موضوعات ہوتے ہیں ہمارے, کن چیزوں سے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, اور اس کا یہ سب کچھ کرنا خدا کے سامنے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. کوئی کیا کر سکتا ہے, کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے, کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے. لیکن ہم سب سے ڈرتے ہیں, اس سے نہیں ڈرتے جو اصل میں نفع اور نقصان کا مالک ہے. تو فرمایا جنت اس کے لیے ہے جو بہت رجوع کرنے والا, جو نگہداشت کرنے والا ہے. نگہداشت میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ زبان, دماغ اور اپنے ایکشنز کی, بلکہ لوگوں کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا, رشتہ داروں کے, والدین کے, اولاد کے, استادوں کے, ہمسایوں کے, غریبوں کے, مسکینوں کے, یتیموں کے, جتنے بھی ہمارے دائرے کار میں, جتنے بھی ارد گرد ہمارے جان پہچان میں چیزیں آ جاتی ہیں, ان سب کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا. پھر یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ان کو حرام سمجھنے والا, حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا نہیں, بلکہ ہر چیز میں حفاظت. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, شیشے کی حفاظت کس طرح کی جاتی, کپڑوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, فوڈ کی حفاظت, گوشت کی حفاظت کیسے کی, ہر ایک کے لیے ایک مختلف طریقہ ہے. کسی چیز کو فریزر میں رکھتی ہیں, کسی چیز کے اندر گولیاں ایسی رکھتی ہیں کہ کوئی ایڑے ویڑے نہ کاٹ جائیں, شیشوں کی دھندلاہٹ سے اور اسی طرح کی اور چیزوں سے حفاظت. یہ مختلف چیزوں کی آپ مختلف طریقوں سے حفاظت کرتی چلی جاتی. کیوں کرتے ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت؟ کہ ان چیزوں سے ہمیں پیار ہے نا, محبت ہے, 4 ٹکے کی چیزوں سے محبت ہے, لیکن کل کی اس آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے انجام کی کوئی فکر نہیں. کہ وہاں اگر ذکر کی کمی ہو گئی, اس کا حق مارا, اس کا مارا, اس کا مارا, تو کیا بنے گا؟ وہاں کے بارے میں احساس نہیں, وہاں کے بارے میں سوچ نہیں, نہ دلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. پھر وہ کون ہے نگہداشت کرنے والا؟ من خشی الرحمن بالغیب, وہ ہے دراصل حفاظت کرنے والا جو بن دیکھے ڈرتا ہے رحمان سے. اس کو سمجھتا رحمان ہے لیکن اس سے خوف کھاتا ہے. یعنی رحمان سمجھ کے اکڑتا اور بگڑتا نہیں ہے کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے لہٰذا میں جو غلط کام دل میں آئے اور من میں آئے کرتا چلا جاؤں. نہیں, اسے رحمان سمجھتے ہوئے اس کے باوجود اس کے دل میں خشیت ہوتی. ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتی ہے خشیت. خوف ہوتا ہے کہ انسان کسی اپنے مد مقابل کے غلبے سے ڈرے کہ وہ مجھ سے فلاں اور فلاں چیز میں بڑھ جائے گا. خشیت اس سے مختلف چیز ہے. خشیت انسان کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کسی چیز کی عظمت کو محسوس کر کے اس سے ہیبت کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے اپنی عظمت کو محسوس کرنے کا حکم دیا کہ تم کوئی بھی غلط کام کس لیے چھوڑو کہ وہ بڑا ہے, میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں, اس کے سامنے کر رہا ہوں. یعنی دیکھیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دیکھو فلاں دیکھ لے گا کیا سوچے گا میرے بارے میں, فلاں سن لے گا کیا کہے گا, فلاں آ جائے گا دیکھے گا گھر گندا ہے کیا کہے گا. کبھی یاد نہیں آیا کہ نظافت نصف ایمان ہے تو اس لیے ہم صفائی کر لیں. سب کام لوگوں کے لیے, اس رب کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا ہے وہ سب؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہمارے دلوں میں کتنا لوگوں کا خوف ہے, کس قدر ہے. ہم میں سے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ لوگوں کے ڈر سے کئی کام چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے ڈر سے کئی کام کر گزرتے ہیں, لیکن وہ جو ہر جگہ دن رات صبح شام گھر میں باہر تنہائی میں لوگوں کی محفل میں مجلس میں ہر جگہ موجود ہے, ہمیں تو اس سے خشیت کا حکم دیا گیا اور اس خشیت کی بنیاد پر جنت کی بشارت دی گئی. وجاء بقلب منیب, اور ایسا دل لے کر آیا جو بڑا گرویدہ تھا. قلب منیب لے کر آیا. اور قلب منیب کون سا ہوتا ہے؟ گرویدہ دل کون سا ہوتا ہے؟ جیسے قطب نما کی سوئی آپ نے دیکھی ہوگی, یہ کمپس جو ہوتا ہے کیا ہوتی, اس کو آپ کہیں رکھ دیں دنیا کے کسی کونے میں, وہ سوئی کا رخ کہاں ہوگا؟ نارتھ کی طرف. ہمیشہ کہیں بھی یہی حال ہے دل گرویدہ کا کہ وہ کہیں چلا جائے, کسی محفل میں ہو, کسی مجلس میں ہو, کسی حالت میں ہو, خوشی میں ہو, تنگی میں ہو, خوشحالی میں ہو, محبت میں ہو, غصے میں ہو, غم میں ہو, پریشانی میں ہو, آزمائش میں ہو, کسی بھی طرح ہو, اس کی سوئی اسی طرف گھومی ہوئی ہے.
اسی طرف لگی ہوئی ہے، اسی طرف اٹکی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ہے. کوئی چیز بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، نہ دیواریں، نہ مکان اور نہ کچھ. یعنی قطب نما کی جو سوئی ہوتی ہے، اس کمپس کی جو سوئی ہوتی ہے، کیا کوئی چیز اس کی اس حرکت میں رکاوٹ ڈالتی ہے کہ وہ اپنی سمت کو فالو نہ کرے؟ کہیں رکھ دیں، پانی کے اندر آپ اس کو لے جا کے رکھ دیں کمپس کو، فضا میں جہاز میں لے جائیں، پہاڑوں میں لے جائیں، غاروں میں لے جائیں، کہیں لے جائیں، کتنا بھی اس کو ڈھانپ دیں، گرمی کا موسم ہو یا برف باری ہو رہی ہو، وہ سوئی اپنے اصل کی طرف ہی حرکت کرتی ہے، وہیں جا کر رکتی ہے. تو بندہ مومن کا دل ہر حال میں اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والا ہوتا ہے. اس پہ بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اس کا تعلق وہیں جڑا رہتا ہے، وہ اس سے نہیں توڑتا، اس سے اپنے آپ کو نہیں کاٹتا. کچھ بھی مشکلات اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی بھی مصروفیات اس کی راہ میں حجاب نہیں ہوتی. نہیں، وہ اسی کا بندہ ہے، اسی کا ہو کر رہے گا، اسی سے مانگے گا، اسی سے تعلق رکھے گا، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ وہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے ادخلوها بسلام، آؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تم سے یہ نہیں چھین سکتا. یہاں آپ دیکھیں کہ جو صفات ہے نا اہل جنت کی بڑی اہم ہے. پہلی صفت جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ جو بہت رجوع کرنے والا. کل اواب، ایسا شخص جو نافرمانی کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لے، خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے. گناہ ہوتا ہی پلٹ آئے، اس کو چین نہ آئے جب تک کہ معافی نہ مانگ لے. یعنی یہ نہیں کہ غلطی کو انجوائے کرے، گناہ کو انجوائے کرے اور اس میں پڑا رہے، نہیں. پھر حفیظ، حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت، فرائض کی حفاظت، اس کی حرمتوں کی، امانتوں کی، ان تمام چیزوں کی حفاظت. پھر غائبانہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن اس طرح ڈرتا ہے جیسے سامنے کسی کو دیکھ کے ڈرا جاتا ہے. پھر قلب منیب لے کر آنے والا، یعنی بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، جیسے وہ قطب نما کی سوئی ہوتی ہے کمپس کی کہ جدھر بھی آپ ہوں، زمین میں ہو آسمان میں ہو، اس کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے. بندہ مومن دنیا کے کسی کونے میں، امریکہ میں ہو یا افریقہ میں ہو، اپنے گھر میں ہو یا کسی سڑک بازار پہ ہو یا کسی اسکول میں ہو یا کسی ہسپتال میں ہو، اس کا دل اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہ ہر جگہ اسی کا احساس کرنے والا ہو. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب کچھ وہاں ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. یعنی تم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری تو خواہشات بھی اتنی نہیں جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.